أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا لا يرجون حسابا یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا بری طرح جھٹلانا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر ایک چیز ہم نے اسے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا پس چکھو اس عذاب کو ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں فرمایا کہ یہ جو جہنم میں جائیں گے ان کی حالت یہ تھی کہ انہیں کسی حساب کتاب کی امید نہ تھی یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہے اس میں کھاؤ پیو اپنی خواہشات پوری کرو اس کے بعد مر جانا ہے پھر کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہونی اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا دوبارہ جو کذابہ ہے وہ تاکید کے لیے ہے یعنی بہت بری طرح انہوں نے جھٹلایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے انسان کے اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی وہ فرشتے لکھتے چلے جا رہے ہیں اور کائنات کی ہر چیز بھی اس پر گواہ بنتی جا رہی ہے حتیٰ کہ وہ زمین جس پر انسان نیکی یا گناہ کرتا ہے وہ زمین قیامت کے دن بور کر اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گی تو حکم ہوگا کہ اس عذاب کو برداشت کرتے رہو اب ہم اس عذاب کو کم نہیں کریں گے بلکہ بڑھاتے ہی چلے جائیں گے اس لیے کہ تمہاری حالت بھی دنیا میں یہ رہی کہ تم نے اپنی خواہشات کو لگام نہیں ڈالی اور گناہوں کو مسلسل کرتے ہی چلے گئے اور کبھی ان سے رکنے کا نام نہیں لیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ انسان کی یہ خواہش ہے کہ جتنی بھی زندگی ملے وہ اس میں گناہ ہی کرتا رہے تو اس لیے آج ہم بھی عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے ان للمتقین مفازا یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے حدائق و آنابا باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہوں گی وَكَأْسًا دِهَاقًا اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلانا. جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے اور انعام ہوگا بہت کافی. فرمایا ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے. مفازن اگر تو فازا یفوز و فوزن سے مصدر میمی ہو تو اس کا مطلب ہے کامیابی، اور اگر یہ اس میں ظرف ہو تو اس کا مطلب ہے کامیابی کی جگہ. فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی ایک کامیابی کی جگہ ہے اور وہ ہے جنت. حدائق و اعنابا، حدائق حدیقت ان کی جمع ہے، و اعنابا عنب ان کی جمع ہے. حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد چار دیواری ہو، اور اعناب جمع اس لیے لایا گیا انگور کو کہ جنت میں انگور کی بے شمار قسمیں ہوں گی. وَقَوَائِبَ، اور قوائب قائبن کی جمع ہے. قاب کہتے ہیں تخنے کو، اور قائبن ایسی لڑکی جس کی چھاتی ٹخنے کی طرح ابھری ہوئی ہو. اترابا تربن کی جمع ہے، اور تربن کہتے ہیں مٹی میں کھیلنے والے ہم عمر بچوں کو. تو فرمایا کہ وہ جنت میں جو لڑکیاں ان کو دی جائیں گی وہ ابری ہوئی چھاتیوں والی ہم عمر ہوں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام، بھرے ہوئے جام، یعنی اتنے بھرے ہوئے ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ یہ ابھی اس میں سے چھلک کر شراب باہر گرے گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں نہ تو وہ کوئی فضول اور بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے. جھوٹ کا وہاں کوئی تصور نہیں ہوگا، آپس میں پیار ہوگا، محبت ہوگی، باہمی حسن سلوک ہوگا، اور بہت ہی پیار محبت سے سارے جنت والے رہیں گے. کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا. جزاء من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے. عطاء حسابا، عطان کا معنی بخشش، انعام، عطیہ، اور حسابا، حسابا کا مطلب جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پورے بدلے سے بڑھ کر بھی دیا جائے گا. اور حساباً کا ایک معنی ہے کافی، کافی ہونا. جیسے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا عطیہ ایسا ہوگا جو بہت کافی ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. رب السماوات والارض، اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، رحمان ہے. لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
जिस दिन जिब्रील अमीन और फरिश्ते सफ़े बनाकर खड़े होंगे, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु, नहीं कलाम कर सकेंगे मगर वही जिसको रहमान इजाजत देगा। वक़ाल सवाबा, और जो ठीक बात कहेगा। ज़ालिकल यौमुल हक़, यही दिन हक है। फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, तो जो कोई चाहे अपने रब की तरफ लौटने की जगह बना ले। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, यकीनन हमने तुम्हें उस अज़ाब से डरा दिया है जो करीब है। यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु, जिस दिन देखेगा आदमी जो कुछ उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा। वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा काश कि मैं मट्टी हो जाता। फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे तो वो बड़ी घबराहट और परेशानी का वक्त होगा। लोग गर्मी से और पसीने से बहुत बेहाल होंगे, लेकिन इस आलम में कोई भी अल्लाह पाक से बात करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा, न नबी, न वली, न फरिश्ते और न कोई दूसरी मखलूक। उस दिन जिब्रील अमीन और फरिश्ते सफ़े बनाकर बाअदब तरीके से खड़े होंगे, जैसे बादशाहों का प्रोटोकॉल होता है कि उनके सामने फ़ौजें कतार अंदर कतार खड़ी होती हैं। फिर अल्लाह पाक के प्रोटोकॉल क्या कहने, अल्लाह पाक की शान व अज़मत तमाम बादशाहों से बुलंद है। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, लोग परेशान होंगे कि अब हिसाब शुरू होना चाहिए। वो कहेंगे या अल्लाह दोज़ख में डालना है तो दोज़ख में डाल दे, कम से कम हिसाब किताब तो शुरू करो। ऐसे आलम में लोग अंबिया के पास जाएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप ही कुछ बात कीजिए अल्लाह ताला से। तो वो कहेंगे जी हमारी तो आज ताकत नहीं बात करने की। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप फरमाएंगे कि हाँ मैं बात करूँगा। तो अल्लाह पाक अपने नबी को बात करने की इजाज़त देंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लंबा सजदा करके अल्लाह ताला की बहुत सी तारीफ़ें करेंगे और फिर दरख्वास्त करेंगे कि या अल्लाह मखलूक का हिसाब शुरू किया जाए। तो अल्लाह पाक उनकी बात मान के हिसाब शुरू कर देंगे। फरमाया फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, आबा या ऊबो औबन से ये मस्दर है, यानी लौटने की जगह। जो चाहे अपने रब के पास वापस लौटने की जगह बना ले। अच्छी जगह बनाना चाहे अच्छी बना ले, बुरी जगह बनाना चाहे बुरी बना ले। बुरी जगह बनाएगा तो जहन्नम में जाएगा, अच्छी जगह बनाएगा तो जन्नत में जाएगा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, मैं ये अज़ाब बहुत करीब है। ऐसा है कि जैसे कल की बात हो, और जब क़यामत के दिन लोग उठेंगे तो उन्हें गुजरी हुई ज़िंदगी यूँ महसूस होगी
کہ جیسے ایک پہر یا اس کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک سورۃ الروم کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی، ایک لمحہ دنیا میں رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ تو فرمایا اس دن آدمی اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھ لے گا، جو اچھا برا کام اس نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، دوبارہ مجھے اٹھایا نہ جاتا، نہ حساب کتاب ہوتا۔ بعض مفسرین نے یہاں اس آیت کریمہ کی ایک عجیب تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ سے مراد ہے ابلیس، اور وہ تمنا کرے گا کاش میں آگ سے نہ پیدا ہوا ہوتا، مٹی سے پیدا ہوا ہوتا، اس لیے کہ اس نے آگ سے پیدا ہونے کی بنا پر آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا۔ تو اس دن وہ حسرت سے کہے گا کہ مٹی سے پیدا ہونے والے تو آج انعام و اکرام میں ہیں، اور میں جو آگ سے پیدا ہوا میں آج ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، کاش میں بھی مٹی سے پیدا ہوا ہوتا۔ ترجمہ ایک بار، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، بری طرح جھٹلانا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر ایک چیز ہم نے اسے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو چکھو ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہیں مگر عذاب میں۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا مقام ہے۔ حدائق وأعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور بھرے ہوئے جام ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہیں سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے اور عطیہ ہوگا بہت کافی۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ الرحمن، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل امین اور فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن نہیں بات کر سکیں گے مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے گا وقال صوابا اور وہ درست بات کہے گا ذالک الیوم الحق یہی دن حق ہے فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے انا انذرناکم عذابا قریبا بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو بہت قریب ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ جس دن آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 6 اگست 2025 کو سورۃ النبا کی تفسیر ختم ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ النازعات شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.